اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا. یہ آگ انسان کو تحشر الناس علی محشرین، انسان کو میدان محشر کے طرف کھینچتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے کر کے آئے گی. آگ اس کے پیچھے انسانوں کے پیچھے لگا دے گی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. مرتیو پچھسات سنجنمم بھوتی نہ ترتیہ نہ چتورتھ نہ پنچم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام صدر محترم صاحب، عزت مآب، اس اجلاس عام کی نظامت کر رہے میرے محترم دوست شیخ اعجاز احمد قاسمی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جن پنیاں اور اس کے قرب و جوار سے آئی ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تن پنیا میں اس سے قبل اسی جگہ میں غالباً 2018 میں شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کے ساتھ میرا خطاب ہوا تھا، اور آج بھی شیخ عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہی میرا پروگرام ہو رہا ہے.
مجھ سے قبل شیخ عبدالغفار صاحب نے مال و اولاد کے تعلق سے اور حالات کے حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی اور بہت اہم باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے مجھ سے پہلے جن مقررین کی تقریریں سنی اور اب ہماری تقریر سن رہے ہیں، ہم دعا کریں گے رب العالمین سے کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی دونوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کے اندر ہم انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جنوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس روئی زمین کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جہاں بھی، جس جگہ بھی، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ 80 سے 90 یوٹیوبر موجود ہیں، ہماری حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب سے ہمارے آصفی صاحب بیٹھے ہوئے تب سے ان کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈر تو خراب ہو سکتا ہے پانی میں گر جائے، ختم ہو جائے، یا رکھے زنگ لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے یہ ریکارڈر۔ لیکن اللہ نے جو ریکارڈر بنایا ہے، جو سی سی ٹی وی کیمرہ بنایا ہے، جو ویڈیو گرافی کرنے کا جو کیمرہ اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ریکارڈر وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تم اس دھرتی اور اس زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ہم نے دو محافظ کو، جو فرشتے، جو لکھنے والے کو، ہم نے دو فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، تو لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر متعین کر دیا ہے۔ ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے۔ یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون۔ اور کہیں تو یہاں تک کہا ہے، ما یلفظ من قول الا
لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندو جو تم اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور کہیں اتنا فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو اپنے آنکھوں سے جو تم چوری کرتے ہو، نظروں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ڈینجر ریکارڈر ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہو کیسا ریکارڈر؟ آنکھوں کی چوریوں کو ریکارڈر کرنے والا، رات کی تاریکی میں کہیں بھی، رات کی تاریکی میں آپ کوئی بھی کام کرو، لائٹ نہ ہو، آپ سوچو کہ ہماری حرکت کو کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ہم تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہے کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ زمین کے نیچے کالی رات میں اور کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اس کی حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ایمان جب تک نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر، تب تک انسان کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جو چاہو سے کرو، یہ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ویڈیو چالو کر کے دکھاتا ہے، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈر ہے، ہماری تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے دوست عبد الرحمان سلفی جو بمبئی والے تھے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے، غفار سلفی صاحب، ان کی تقریریں ریکارڈ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی تقریر یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کل چلے جائیں، کل آپ ہماری تقریریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا CCTV کیمرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو نوٹ یہ معلوم ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں کر رہے ہو، جس جگہ کر رہے ہو، وہ جگہ بھی گواہ بن رہی ہے، وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، اور جس چیز سے تم کر رہے ہو وہ چیز بھی تیرے لیے گواہ بن رہی ہے۔ اس ہاتھ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو پکڑ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس ہاتھ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جس آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھے کلام سنتے ہیں، یہ نظر بھی کل قیامت کے دن جواب دے گی، اور اس نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا پڑے گا۔ اس کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ یہ قدم، یہ پیر، یہ جسم، یہ ساری کی ساری چیزیں بولیں گی، کل قیامت کے دن اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یحشر الناس یوم القیامہ علی
بیضا، اس زمین کو بالکل سفید کر دی جائے گی، چٹل میدان بنا دی جائے گی، اسی زمین کے اندر میدان محشر قائم کی جائے گی، اسی محشر کے اندر عدالت رکھی جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ جتنی بلڈنگیں اور جتنی عمارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا وہ ترازو لے کر کے آئے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا۔ یہ آگ انسان کو تحشر الناس علی محشرین، انسان کو میدان محشر کے طرف کھینچتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے کر کے آئے گی، آگ اس کے پیچھے انسانوں کے پیچھے لگا دے گی، نار آگ۔ اور اب اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہے، ہر کسی کو اس جگہ جمع ہونا پڑے گا۔ حقیقت یہ ابھی یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، تم نہیں بولو گے تو تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہاری اعضاء بولے گی۔ مرنے کے بعد تو ہر دھرم کے اندر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہے مرنے کے بعد دوسرا جنم، کہیں پہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سات جنم بتائے گئے ہیں۔ آواگمن کا عقیدہ بھی کئی جگہوں کے اندر موجود ہے، مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے، کسی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا جو دوسرا جنم ہوگا لڑکی کا جنم ہے۔ کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے تو اس کو لڑکی کا جنم ہوگا۔ اب بتائیے، اب آپ سمجھ لو، ان کے عقیدے، ان کی کتاب کے ماتحت، ان کی کتاب کے مطابق جو کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا، اب مرنے کے بعد دوسرا جنم جب لڑکی کا ہوگا تو تیرے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ عجیب مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد کوئی رشوت لین دین کرتا ہے تو اس کو سور کا جنم ہوگا، بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرے گا تو اس کو فلاں چیز کا جنم ہوگا۔ یہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے، لیکن اس کی جائیے مہان کتاب، اس کے اندر لکھا مرتیو پشچات جنمم بھوتے، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، یا مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا۔